بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھیں۔ میں ہوں اسف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم جماعت دہم کا ایک مصنف ہے ڈاکٹر وحید قریشی، صفحہ نمبر 20 پر اس کا تعارف پڑھیں گے۔ اس نے ایک مضمون لکھا ہے جو کہ تنقیدی مضمون ہے، جو کہ آپ کے کورس میں شامل ہے، اقبال کا تصور وطنیت۔ اس کے حوالے سے ہم اگلے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے۔ تو آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی ولادت ان کی 1925 ہے، وفات 2009 ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی کا اصل نام عبدالوحید ہے، ان کا اپنا نام جو تھا وہ عبدالوحید۔ ان کے والد عبداللطیف قریشی گجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد کا نام عبداللطیف قریشی تھا جو کہ گجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے گجرانوالہ میں تعلیم پائی، یعنی انہوں نے ابتدائی تعلیم گجرانوالہ میں پائی۔ شاعری میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سے اصلاح لیتے رہے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ان سے شاعری میں اصلاح لیتے رہے۔ وہ بطور پروفیسر، بطور ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی کے صدر نشین یعنی سربراہ مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد یعنی ایک ادارہ ہے، سربراہ مجلس ترقی ادب یہ بھی ایک ادارہ ہے، اور سربراہ قائد اعظم لائبریری یہ ایک لائبریری ہے۔ لائبریری لاہور جیسے مدارہ عہدوں پر مدتوں خدمات انجام دیتے رہے، مدتوں نے کافی عرصے تک خدمات جو ہے وہ انجام دیتے رہے۔ تخلیقی میدان میں یعنی لکھنے کے میدان میں، تخلیق کرنے کے میدان میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، یعنی بڑے بڑے کارنامے میں انہوں نے انجام دیے۔ تحقیق میں انہوں نے استدلالی انداز اپنایا، یعنی تحقیق میں انہوں نے استدلالی انداز اپنے استدلالی انداز کہتے ہیں کہ کسی بات کو دلیل سے ثابت کرنا یا کسی چیز کو دلائل سے ثابت کرنا۔ وہ ایک محقق یعنی تحقیق کرنے والا، نقاد یعنی تنقید کرنے والا، مورخ یعنی تاریخ دان، ماہر لسانیات یعنی زبانوں کا ماہر ثقافت، اور کالم نگار یعنی کالم لکھنے والے تھے۔ ان کی ہمجوت شخصیت ایسا شخص جس کی ذات علم و فکری لحاظ سے بہت سی خوبیاں رکھتی ہو تو اس کو ہمجوت شخصیت کہتے ہیں، یعنی اس کے ذات میں علم و فکری لحاظ سے کافی ساری چیزیں تھیں کہ ہمجوت شخصیت جہد مسلسل کی ایک داستان ہے، یعنی ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک مسلسل کوشش کی ایک داستان ہے۔ انہوں نے منطقی انداز سے حقائق کی تلاش کا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے منطقی انداز سے حقائق کا تلاش کیا۔ وہ پرگو شاعر تھے، انہیں زودگو شاعر بھی تھے۔ شاعری میں ان کے 3 مجموعے الواح، نقد جان اور ڈلتے عمر کے نوح منظر عام پر آ چکے ہیں، یعنی ان کے شاعری کے مجموعے ہیں نقد جان اور الواح اور ڈلتے عمر کے نوح۔ نثر میں انہوں نے نظر پاکستان، قائد اعظم اور پاکستانی معاشرے کے حوالے سے کئی کتب تصنیف کی۔ نثر میں انہوں نے جو ہے نظر پاکستان کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے اور پاکستانی معاشرے کے حوالے سے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی۔ اقبالیات پر ان کے گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے 2003 میں انہیں اقبال ایوارڈ سے نوازا۔ اقبالیات جو ہے اقبال کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہے، جو اقبال کے حوالے سے علم ہوتے ہیں، اس کو اقبالیات کہتے ہیں۔ یعنی اقبالیات پر انہوں نے کافی کام کیا، اور اقبال کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا، کافی خدمات ہیں ان کی، تو اس حوالے سے 2003 میں انہیں اقبال ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ انہیں اردو زبان سے بے پناہ محبت تھی، اور اردو کی ترویج یعنی شہرت اور عملی طور پر اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کے لیے عمر بھر کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے اردو زبان سے محبت تھی، وہ اس کی شہرت بھی چاہتے تھے، اس کی تبلیغ بھی چاہتے تھے، اور اس زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کے لیے وہ عمر بھر کوشش کرتے رہے۔ اچھا، تصانیف ان کی کون کون سی ہیں؟ تصانیف ان کی ہے جدیدیت کی تلاش میں، افسانوی ادب، اقبال اور پاکستانی قومیت، اساسیاتی اقبال، میر حسن اور ان کا زمانہ، مطالعہ حالی، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، نظر غالب، اردو نثر کے میلانات وغیرہ، یہ ان کی تصانیف کا نام ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ ان میں کون کون سی ضروری چیزیں جو ہے وہ بیان کی۔ ان کے اصل نام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا، پھر ان کے والد کے نام کے حوالے سے بتایا گیا ہے، پھر ان کے جائے پیدائش کے حوالے سے بتایا گیا ہے، پھر ان کے عہدوں کے حوالے سے بتایا گیا کون کون سے عہدوں پر وہ فائز رہے، صحیح۔ پھر ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ ایک محقق بھی تھے، نقاد بھی تھے، تاریخ دان بھی تھے، ماہر لسانیات بھی تھے، ماہر ثقافت بھی تھے، اور کالم نگار جو ہے وہ بھی تھے۔ اچھا، انہوں نے جو ہے تحقیق میں انہوں نے استدلالی انداز اپنایا تھا، صحیح۔ پھر وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے، ان کے 3 مجموعے الواح، نقد جان اور ڈلتے عمر کے نوحے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اور نثر میں انہوں نے نظر پاکستان، قائد اعظم اور پاکستانی معاشرے کے حوالے سے کئی کتب جو ہے وہ تصنیف کی، اور پھر 2003 میں انہیں اقبال ایوارڈ بھی ملا۔ انہیں اردو زبان سے بے پناہ محبت تھی، اور چاہتے تھے کہ اردو جو ہے
یہ سرکاری زبان بن جائے، اور نیچے ان کی تصانیف کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ پامان، خدا و بادو سے۔